اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور صفا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور قربانی کے ایام بہت ہی زیادہ نزدیک ہے، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حج جیسی عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے۔ یہ مسلسل ایسے ایام ہیں جن ایام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے سنہرے نقوش، یعنی کہ ایسی باتوں کا ذکر سننے والے ہیں جن کے اندر ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ سے ہم میں سے کون انسان واقف نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ بے شک کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک پیشوا تھے، ایک امام تھے، قانتا للہ، جو کہ یک طرفہ مخلص بندے تھے اللہ رب العالمین کے، یعنی کہ وہ ایک ایسے بندے تھے جن کے دل میں ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی شرک نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ مخلص بندے تھے اللہ رب العالمین کے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ رب العالمین کے بے حد شکر گزار بندے تھے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، پھر اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثم وحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی ہے، یہ حکم دیا ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کیجیے، جو کہ وما کان من المشرکین، جو کہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں دیکھ لیجیے، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا مقام مرتبہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو، کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے، اور اللہ نے ہم کو اور آپ کو حکم دیا کہ ہم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ سورہ الممتحنہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، سنو، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر اسوہ اور نمونہ ہے۔ پوری قرآن مجید کے اندر اسوہ اور نمونہ جو قابل تقلید ہے، جو قابل اتباع ہے، جو قابل پیروی ہے، اللہ رب العالمین نے 2 نبی اور 2 رسول کے لیے استعمال کیا ہے۔ 2 نبیوں اور 2 رسولوں کے لیے حکم دیا ہے، ایک جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ
کہ تمہارے لیے ان کی زندگی کے اندر اسوہ اور نمونہ ہے، جبکہ بے شمار انبیاء رسول کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر اسوہ اور نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام مرتبہ ہے، کیوں نہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کا حکم دے کہ تم ان کی پیروی کرو۔ اب دیکھیے، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہمارا جو قبلہ ہے وہ انہی کی تعمیر کردہ عمارت ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، کیسے اللہ رب العالمین ہم کو حکم نہ دے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ جب کبھی بھی نماز پڑھتے ہیں درود ابراہیمی نہ پڑھ لے ہماری نماز نامکمل ہے، ہماری نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، حج جیسی عظیم عبادت کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا۔ یہی نہیں، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہی کو لباس پہنایا جائے گا۔ یہ مقام مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسی کیا بات ہے، ایسی کون سی چیز ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو یہ کہا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر اسوہ اور نمونہ ہے؟ آئیے اب آپ کو میں کچھ اہم نکات بتلاتا ہوں۔ آج کل ہم اور آپ اپنی اولاد کو یا اپنے لیے کہاں گھر لیتے ہیں، اپنی اولاد کو کہاں بساتے ہیں؟ سن لیجئے، وہاں بساتے ہیں جہاں ہر طرح کی سہولت ہو، مارکیٹ کے اندر، شہر کے اندر، بیچ شہر میں ہم اور آپ گھر لینا پسند کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان آبادی سے باہر رہنا پسند نہیں کرتا ہے۔ ابھی آپ گاؤں سے باہر چلے جائیے، جہاں کوئی گھر نہیں ہے، کوئی نہ رہنا نہیں چاہے گا، اس لیے کہ وہاں نہ بازار ہے، نہ مارکیٹ ہے، نہ دکان ہے، نہ دنیا ہے، نہ داری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، انسان ڈر کے مارے بھاگ جائے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمارے لیے یہ نمونہ ہے، یہ اسوہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے، سن لیجئے، دینی مفاد کے لیے، دینی فائدہ کے لیے دنیا کے ہر نقصان کو برداشت کر لیں۔ اللہ اکبر۔ دینی فائدہ کے لیے دنیا کے ہر نقصان کو ہم برداشت کر لیں۔ اب دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہاں جا کر کے بسایا تھا جہاں نہ انسان تھے نہ حیوان تھے، جہاں نہ شجر و حجر تھا، دھوپ سے بچنے کے لیے، سایہ حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی درخت نہیں تھا، کوئی انسان نہیں، چرند و پرند بھی اس بے آب و گیا میدان کے اندر نظر نہیں آتے تھے۔ ویسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بسایا تھا، کس لیے؟ صرف دین کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا گھر وہاں لیتے ہیں جو گھر مسجد سے سب سے زیادہ دور ہو۔ آج کل مسلمان مسجد کے آس پاس رہنا نہیں چاہتے، اور مسلمان اتنے بڑے بدبخت ہیں، بولتے کہ مسجد کے آس پاس رہے تو نحوست آتی، مسجد کے آس پاس گھر بنائے تو مسجد کی چھاؤلی اگر پڑی تو ہمیں برباد ہو جاتی، کبھی اوپر نہیں آتے، کیا بولتے ہیں، کبھی اٹھ کو نہیں آتے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ہے، لہٰذا کیا کرتے ہیں، دور دور کالونیوں میں لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، بھائی ہمارا گھر دور ہے۔ یہاں سیرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ہمارے لیے یہ نمونہ ہے کہ ہم اپنا گھر بار اور اپنی اولاد کے لیے وہ جگہ منتخب کرے جہاں ہماری اولاد اور ہم اللہ کی عبادت و بندگی کر سکیں۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو تیرے گھر کے پاس لا کر کے بسا دیا ہے، غیر ذی زرع، جو کہ بے آب و گیا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسی جگہ پر میں نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا ہے، کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ اے ہمارے رب، تاکہ یہ میری جو اولاد ہے یہ نماز قائم کر سکے۔ اللہ اکبر۔
کیسے کیسے نقطے مفسرین کرام نے بتلائے جانتے ہیں؟ اس آیت کی روشنی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیقیم الصلاۃ، یہ جو لام ہے، یہ لام اس لیے استعمال کیا، یہ عربی کے اندر کئی کہتے ہیں، لام کئی ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس جملے کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ، یہاں میری اولاد کو چھوڑنے کا مقصد سوائے اس کی اور کچھ نہیں ہے کہ وہ تیرے گھر میں نماز پڑھے، نماز قائم کرنے کے لیے میں نے یہاں بس آیا، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور اسی آیت کی روشنی میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا ربنا لیقیم الصلاۃ، کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس بسایا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ تو انہوں نے 2 مرتبہ ربنا کا جملہ استعمال کیا، شروع میں ربنا انی اسکنت من ذریتی، کہ ہمارے رب، ہم نے تیرے گھر کے پاس بے آب و گیا میدان میں اپنی اولاد کو بسایا۔ اور پھر اسی آیت کے اندر، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے، اسی آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے اے ہمارے رب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 مرتبہ ربنا کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تو جانتا ہے کہ میرا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ نماز قائم کرنے والے بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے اپنی اولاد کو بسایا تھا، آج بھی وہ مقصد پورا ہے۔ ہم اور آپ دور گھر لے لیتے مسجد سے، اور بعد میں کیا بولتے؟ نہیں بولیے صاحب، ہمارا گھر بہت دور ہے، نماز کو نہیں آ سکتے، بہت دور ہے، راتوں میں آئے تو کتے دوڑا لیتے، آنا بہت مشکل ہوتا، ڈر بھی ہوتا۔ یہ لیجیے، ہماری نیت ہی میں کیا ہے؟ فطور ہے، ہم اور آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ نماز پڑھے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمارے لیے یہ اسوہ اور نمونہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دنیا کے جتنے بھی فائدے ہیں ان تمام کو چھوڑ دیں دین کے لیے۔ میرے دوستو، آج میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب بات آ ہی گئی ہے اولاد کے تعلق سے، جب بات چل ہی گئی ہے، تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کماتے ہیں، دن بھر محنت اور مزدوری کرتے ہیں، خون اور پسینہ بہاتے ہیں، اچھی اچھی ڈگریاں دلاتے کہ نہیں دلاتے؟ خوب اچھا سے اچھا پڑھاتے لکھاتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ لیکن آج جمعہ کے بعد آپ اپنے اولاد کو پوچھئے گا، اپنے دل سے آپ سوال کیجئے گا اور جواب آپ کا دل خود دے گا۔ آپ نے اپنی اولاد کو اتنی بڑی بڑی ڈگریاں دلا دی، کیا آپ کی اولاد اس لائق ہے کہ جب آپ کا جنازہ یہاں پر رکھا جائے تو وہ آگے بڑھ کر کے آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے؟ کیا آپ کی اولاد اس لائق ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو کیا فائدہ دنیاوی تعلیم کا؟ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں دلا کر کیا فائدہ؟ اتنے بڑے بڑے پڑھائی دلا کر کے کیا فائدہ کہ آپ کی اولاد جس کے لیے آپ نے خون پسینہ ایک کیا، دن اور رات ایک کیا، مہنگا سے مہنگا گھر بنا دیا، لیکن وہ اولاد آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکے، وہ اولاد آپ کے لیے دعائے مغفرت نہ کر سکے، ایسی اولاد سے کیا فائدہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمارے لیے یہی نمونہ ہے، یہی اسوہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ایسا بنائیں کہ وہ نمازی بن سکے، اور جب نمازی بن جائیں گے تو ہمارے لیے دعا بھی کریں گے۔ جی ہاں میرے دوستو، چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ میرے اہل حدیثوں، میرے جماعتی بھائیوں، کبھی آپ نے ایسا سوچا یا پھر کبھی ایسا کیا؟ کیا کیا؟ کبھی آپ نے اپنی اولاد سے کہا کہ اے میری اولاد، تم جو ہے میرے راستے پر قائم رہنا، تم جو ہے توحید کے اوپر قائم رہنا؟ آج کل ہم اور آپ کیا کرتے؟ اپنی اولاد کو بہت بڑی بڑی وصیتیں کرتے رہتے، دیکھو میری جگہ وہاں پر ہے، اتنا پیسہ اس سے لینا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، میں اس کو اتنا دینا ہے، اسی میں رہ جاتے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم اپنی اولاد کو یہ کہیں کہ اے میری اولاد، دیکھو تم سب توحید کے اوپر چلنا، تم سب اسلام کے اوپر چلنا؟ کبھی ہم نے اپنی اولاد کو کہا؟ کبھی نہیں کہا۔ آئیے میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ اسوہ اور نمونہ بتلاتا ہوں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے
کہ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنی اولاد سے کہا، ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے کہا، اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد سے کہا، اپنے تمام بیٹوں سے کہا. کیا کہا؟ یا بنیہ، کہ اے میری اولاد سن لو، ان اللہ اصطفى لکم الدین، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو سن لینا، تو سن لو کہ تم لوگ مسلمان بن کے مرنا، مشرک کافر مت ہو جانا. اللہ اکبر. کون کہہ رہے ہیں؟ جو ابو الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے باپ ہے، وہ کہہ رہے ہیں اپنی اولاد کو کہ تم جو ہے اسلام کے اوپر قائم رہنا اور مسلمان بن کے مرنا. جب ابو الانبیاء اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر رہے ہیں تو آج کل ہم کو اور آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ سوچ لیجئے، فیصلہ کر لیجئے. آج کل اتنا زیادہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کفر اور شرک اور بدعت کا دور تو رہا ہے. ایسے وقت میں تو ہم کو زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کہتے ہیں. کبھی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ خود تو نماز پڑھتے، ان کی اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ کہتے ہی نہیں. خود تو اہل حدیث ہیں، خود تو اہل توحید ہے، ان کے بیٹے جو ہیں کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہے. کیوں؟ وہ تعلیم ہی نہیں دیتی، وہ نصیحت ہی نہیں کرتے. ارے اپنی اولاد کے لیے جب آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں جس راستے پر ہوں، میں جس صراط مستقیم پر ہوں، میں جس توحید پر ہوں، میری اولاد اس پر ہے، تو ایسی عبادت سے اور ایسی اس طرح سے زندگی گزارنے سے کیا فائدہ ہے میرے دوست؟ ابو الانبیاء اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں کہ میرے بعد تم لوگ جو ہے صرف اور صرف اسلام کے اوپر قائم و دائم رہنا. اور دوسری جگہ پر تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں سے عہد و پیمان لیا تھا کہ اے میرے بیٹوں، بھلا یہ بتلا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے. تو وہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہاں اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور سے ذکر ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا. کس کو کہا تھا؟ نبی کو کہا تھا. خود ابو الانبیاء ہیں اور ان کے دونوں بیٹے بھی نبی ہیں، اسحاق بھی ہے، اسماعیل بھی ہے. نبی اور رسول کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اسلام کے اوپر قائم و دائم رہنا. اللہ اکبر. تو ہم کو اور آپ کو اپنی اولاد کے لیے کتنی ضرورت ہے. کبھی ہم اور آپ سوچتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمارے لیے یہ بھی اسوہ اور نمونہ ہے میرے دوستو کہ ہم اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے فکر میں رہے. اللہ اکبر. جیسا کہ میں نے کہا، خود تو نماز پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے، اپنے اولاد کو نماز پڑھانے کے لیے نہیں جگاتی. ہمارے بڑے لوگ ہیں، کتنے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے فجر کی نماز میں اٹھ کر کے آ جاتے ہیں اور اپنی اولاد کو سوتا ہوا چھوڑ کر کے آ جاتے، بولتے نہیں میرا بیٹا ہے، تھکا ہوا ہے. سیرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ اسوہ اور نمونہ ہے. سن لیجئے میرے دوستو کہ ہم اگر نمازی ہیں تو اپنی اولاد کو بھی نمازی بنانے کی فکر میں رہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کرتے تھے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، کہ اے ہمارے رب تو سب سے پہلے مجھے نمازی بنا، ومن ذریتی، اور اے ہمارے رب تو میری اولاد کو بھی نمازی بنا. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارا رب تو ہماری دعا قبول کر لے. اللہ دیکھ رہے ہیں، فکر دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے نمازی، اس لیے کہ نماز ہے تو اصل ہے، نماز ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج ہم اور آپ جو ہے جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نمازی بننے کی دعا کہاں سے کریں گے؟ اگر ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے لیے نمازی ہمیشہ بنے رہنے کی دعا کریں اور ساتھ میں اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے رہیں. اور تو اور ہے میرے دوستو، اس دعا سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمارے لیے وقت اور حالات کی مناسبت سے اور ایک اسوہ اور نمونہ ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کتنا بڑا اسوہ اور نمونہ ہے جانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے لیے، جب مکہ شہر کے اندر کچھ نہیں تھا، سوائے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کے کوئی نہیں تھا، ڈر اور خوف کا ماحول تھا کہ کون نقصان پہنچا دے، کون درندہ نقصان پہنچا دے، کون جانور چیر پھاڑ کر کے کھا جائے، کسے معلوم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی.
کیا دعا کی تھی جانتی ہیں؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ ہمارا رب تو اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم دعا ہے جانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ کے لیے یہ دعا کی تو گویا کہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ آج جو ڈر اور خوف کا ماحول ہے، آج جو کرونا وائرس کا ڈر اور خوف کا ماحول ہے، ہم اپنے شہر کے لیے یہ دعا کریں، ہم اپنے ملک کے لیے یہ دعا کریں۔ اور صرف یہ نہیں کہ اسی دور میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے کتنا ڈر اور خوف پھیلایا جاتا ہے۔ ہماری ایسی جگہ پر ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو لازم پکڑیں اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ ہمارے رب تو ہمارے لیے ہمارے شہر کو امن والا بنا دے۔ آج امن ہے تو ہم اور آپ زندہ ہیں، آج اگر امن نہیں ہے تو ہم اور آپ زندہ نہیں رہ سکتے، یاد رکھ لیجئے، چلے جائیں گے قبرستان میں۔ یہ اتنی اہم دعا ہے اور حالات بھی ویسے ہیں، ماحول بھی ویسا کریٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہب اسلام بدلنے کے نام پر کس طرح سے لوگوں کو مارا اور پیٹا اور ستایا جا رہا ہے، کس طرح سے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے ایک آدمی کے تعلق سے۔ تو ایسے وقت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے شہر کے لیے امن کی دعا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر جانتے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام وہ یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے تو اللہ رب العالمین اسے ایک نہیں کئی انعام سے نوازتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں۔ اور مسند احمد کے اندر ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی ہمارے لیے سب سے بڑا اسوہ اور نمونہ ہے۔ اب دیکھیے، ابھی آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لے جا کر کے چھوڑ دیا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اللہ نے حکم دیا چھوڑ دیے۔ پھر کیا ہوا؟ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتلاتا ہوں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اور یہ واقعہ ہم نے اور آپ نے بارہا سنا ہے لیکن سبق نہیں لیا ہے۔ ہم اور آپ سبق نہیں لینا چاہتے ہیں، روشن چراغ سے روشنی حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام پوچھتی ہے کہ آپ مجھے یہاں پر کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جہاں پر نہ انسان ہے، نہ جانور ہے، نہ حیوان ہے، نہ کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں، ہر طرف ڈر اور خوف کا ماحول ہے۔ سوچئے ذرا، تصور کیجئے کہ ایک عورتیں بھی غور سے سنیں، ایک عورت ایسی جگہ پر اکیلے تنے تنہا ایک معصوم بچے کے ساتھ اگر ہے تو کتنی بڑی بات ہے، چھوڑ دی، اور کتنا کلیجہ ہونا چاہیے، ہمت ہونا چاہیے اللہ کے لیے چھوڑنے کا۔ اور انجام بھی سنیے گا آخر میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ سیدہ ہاجرہ پوچھتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے، یہ حدیث کے اندر ہے۔ وہ کہہ رہی ہے آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ جاتے جا رہے، چلتے جا رہے، چلتے جا رہے۔ پھر آخر میں سیدہ ہاجرہ نے کہا کہ اللہ امرک بہذا، کہ میرے سرتاج کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جی ہاں، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ تب جو ہے سیدہ ہاجرہ کہتی ہے اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، آج ایسے وقت میں جبکہ ہر طرف موت ہی موت ہے، لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے مر رہے ہیں، کرونا وائرس یا بیماری کی وجہ سے کم مر رہے ہیں، لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کا بی پی لو ہو جا رہا ہے، بی پی ہائی ہو جا رہا ہے، یا پھر ٹینشن میں آ کر کے وہ طرح طرح کے بیماریوں کے شکار ہو جا رہے ہیں، ڈپریشن کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر آج کا مسلمان سیدہ ہاجرہ کا یہ جملہ یاد رکھ لے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، تو یقین مانیے کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ آج یقین اور توکل پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھے برباد نہیں کرے گا، اللہ مجھے کیوں مارے گا؟ مر رہے ہیں تو مر رہے ہیں، جس کی موت آنی ہے وہ تو مرے گا ہی، لیکن آج اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہے، آج اللہ نے مجھے صحت مند رکھا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے زندہ رکھے گا، مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے صحت مند رکھے گا، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یقین مانیے میرے دوستو، آپ نہیں مریں گے،
جب تک موت نہیں آئے گی نہیں مریں گے. دیکھ رہے ہیں کیا کہا سیدہ ہاجرہ نے, اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اور حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین نے ضائع نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے حفاظت کی کہ نہیں کی. چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے لیے چھوڑ دیا اور سیدہ ہاجرہ کے پاس کھانا اور پانی ختم ہو گیا, تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے کہ نہیں لگائے. اور دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین کو ان کی ادا کتنی پسند آئی, سیدہ ہاجرہ کی ادا کتنی پسند آئی کہ آج امت محمدیہ کا ہر مسلمان صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ضرور کرتا ہے, اور کرے گا نہیں تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یعنی کہ سیدہ ہاجرہ نے پریشانی کے وقت میں چکر لگائی تھی, جب وہ پانی کے لیے تڑپ رہی تھی, جب وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہی تھی, ان کا بچہ تڑپ رہا تھا, اس کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی, دوڑ لگائی تھی. اور اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم, اے ہاجرہ, اے ابراہیم, تم نے اللہ کے لیے چھوڑا تھا نا, یہ لو میں نے تمہاری بیوی کا یہ جو عمل ہے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے درمیان باقی رکھ دیا, کہ چاہے وہ غم میں ہو یا خوشی میں ہو وہ صفا اور مروہ کا چکر لگائے. اللہ اکبر. کوئی انسان یہ کہے گا کہ نہیں جب تو ضرورت تھی سیدہ ہاجرہ کو چکر لگائے تھے, آج ہم نہیں لگائیں گے, تو کہیں گے پاگل ہو گیا. اور سن لیجئے قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, نہیں, سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ لفظاً اس بات کا ذکر فرمایا ہے, وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ. کہ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا, ابراہیم علیہ السلام کی مذہب سے, ابراہیم علیہ السلام کی صراط مستقیم سے, ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی انسان بیزار ہو سکتا ہے جو پاگل ہو. پاگل ہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نہیں اپنائے گا. جی ہاں, سن لیجئے, دیکھ رہے ہیں, اتنا ہی نہیں, حضرت ہاجرہ کی اس کوشش کو اللہ نے برقرار رکھ دیا, اور ہاجرہ کو اللہ رب العالمین نے کیا دیا, زمزم کا پانی دیا کہ نہیں دیا. اور پھر اس زمزم کے پانی کے اندر اللہ نے دو چیزیں رکھ دی. سن لیجئے, آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا, اللہ نے دو چیزیں رکھ دی. ایک یہ کہ وہ زمزم پانی اللہ نے ایسا دیا کہ جو بیک وقت کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے. اگر آپ زمزم کا پانی پی لیں گے تو بھوک بھی نہیں لگے گی, کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. سن لیجیے, مہینوں تک آپ بغیر کھائے پیے زمزم کے پانی پر زندہ رہ سکتے ہیں. یہ دنیا کا واحد ایسا پانی ہے جس کے اندر کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے. جی ہاں, کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے, دونوں چیزیں. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی پانی نہیں ہے. اور دوسری چیز دیکھ لیجئے, اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا کہ اللہ نے اس پانی کے اندر شفا رکھ دیا. اللہ اکبر. شفا ہے کہ نہیں, حدیث میں ہمارا اور آپ کا ایمان ہے, اور جانتے ہیں کہ بھائی انسان جس نیت سے پیے گا اس کا نیت پوری ہو جائے گا. جانتے کہ نہیں جانتے؟ یہ کس لیے اللہ نے بدلہ کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا. اور آپ نے تو یہ واقعہ سن لیا, لیکن سوچا نہیں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے, اس کے اندر روشن چراغ ہے. وہ کیا ہے کہ اگر کوئی عورت اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اللہ رب العالمین اسے بھی انعام و اکرام سے نوازے گا. جس طرح سے سیدہ ہاجرہ کو شوہر کی اطاعت کرنے پر اور پھر اللہ کے حکم کو ماننے پر اللہ رب العالمین نے ضائع نہیں کیا اور اللہ رب العالمین نے انعام و اکرام سے نوازا, اسی طرح سے آج بھی اگر عورت اللہ کے اوپر ایمان رکھے, اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اللہ رب العالمین انہیں بھی اپنے انعام و اکرام سے نوازے گا. یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے کے اندر مذکور ہے. میرے دوستو, میں آپ کو کیا بتلاؤں میرے دوستو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر کتنے نمونے ہیں. ہمارے لیے کیا نمونہ جانتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی نیکیوں کے اندر شامل کر لیا کریں. جی ہاں, آج ہم اور آپ تو نہ اپنی اولاد سے کراتے ہیں اور نہ ہی کرنے کا حکم دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے. ہمارے لیے پیغام ہے, ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی نیکیوں کے اندر شامل کر لیں. خاص طور سے مثال کے طور پر مان لیجیے کہ آپ اگر
کہیں پر کسی غریب کو 10 روپیہ دے رہے ہیں تو 5 روپیہ آپ دیجئے، 5 روپیہ آپ کی اولاد دے. اپنی اولاد کو بولیے لو بیٹا یہ دو، آپ بھی دے اور اولاد بھی دے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کون سی بات ہے؟ آئیے میں آپ کو بخاری کی ایک روایت سناتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، کیا کہا؟ کیا میرے بیٹے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اللہ نے، دیکھیے ذکر کر رہے ہیں یہاں پر ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جی ہاں سن لیجئے، کیسے موقع سے مجھے یہ پوائنٹ یاد آ گئی ہے. اپنی اولاد سے مشورہ کیجئے. جی ہاں، ہم اور آپ بڑے ہو جاتے تو اپنی اولاد سے پوچھتے نہیں، بولتے نہیں میں باپ ہوں، میرا بیٹا ماننا ہی ماننا ہے. معلوم ہوا کہ وہی بیٹا لات مار کے چلے جاتا ہے. اگر آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اور سمجھدار ہو گیا تو آپ اپنے بیٹے سے مشورہ کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو پوچھ رہے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، اللہ نے آپ کو جس کا حکم دیا ہے اس کو کیجئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، تم میری مدد کرو گے کیا؟ تم میری مدد کرو گے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، بالکل مدد کروں گا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے. اسی بات کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر مجھے کرنی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے اور دیواروں کی تعمیر کرتے، دیواروں کے اینٹ اور پتھر جوائنٹ کرتے، جوڑتے، لگاتے اور یہ کہتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ اکبر. کہ ہمارے رب تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. کیا بتلاؤ میرے دوستو، کیا کہتے؟ ربنا تقبل. اللہ اکبر. یہ جو تقبل عربی لفظ کا ہے، اس کا جو اوریجنل معنی ہے مختصر طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور کیا کریں؟ اے اللہ ایک چھوٹا سا کام میں کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ عربی کے اندر جو الفاظ ہے نا اس کا یہ اوریجنل ترجمہ ہے اردو کے اندر کہ اے اللہ ایک چھوٹا سا کام میں کر رہا ہوں، تو میرے اس عمل کو قبول کر لے. اللہ اکبر. خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، ہمارے آپ کا جو قبلہ ہے اس کی تعمیر کر رہے ہیں. اتنی بڑی چیز کی تعمیر ہو رہی ہے اور دونوں باپ بیٹے اسے ایک معمولی سمجھ رہے ہیں کہ اے اللہ ایک معمولی چیز ہم کام کر رہے ہیں، اے اللہ تو اسے قبول کر لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں کئی باتیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہ اے اللہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، تو جان رہا ہے کہ ہمارے دل میں مقصد کیا ہے، تو جان رہا ہے کہ ہم باپ بیٹے کس نیت سے اس گھر کی تعمیر کرتے ہیں. آج ہم 1 روپیہ کسی کو دے، کوئی سمجھ لیجیے ایک فین لگا دے مسجد میں تو کیا بولتے؟ یہ پورا مسجد میں ہی بنایا. سبحان اللہ. دیکھ لیجیے آج کل لوگا کیسے ہیں، ایک فین لگا دے، ایک جو ہے کچھ دیوار میں کچھ کام کرا دے، کیا بولتے؟ پوری مسجد میں بنایا. یہاں ابو الانبیاء جو ہے اتنے بڑے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور کیا کریں؟ اے اللہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. جی ہاں سیکھیے، یہ نصیحت لے کے جائیے کہ نیک اعمال کیجئے، بڑے بڑے نیک اعمال کیجئے، لیکن کہیے اے اللہ ایک چھوٹا سا عمل میں نے کیا ہے تو مجھے معاف فرما دے. اے اللہ میں نے ایک چھوٹی سی نیکی کی ہے تو اسے قبول کر لے. اگر یہ کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول کرے گا. کاش کہ ہم اور آپ جو ہیں اس چیز کو سمجھیں. آج کل تو ایک وبائی عام ہے کہ کوئی بھی نیکی کرو. آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی پہلے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. سنے کہ نہیں سنے؟ تو پہلے زمانے میں تھا. اور آج کل کیا ہے؟ نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال. یہ آج کل دور ایسا ہے. کیا فائدہ میرے دوستو؟ کیا فائدہ؟ کچھ ملنے والا ہے؟ نہیں. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں آج یہ آپ لکھ کر کے لے جائیے کہ ہم جو بھی نیک اعمال کریں، بڑے سے بڑے نیک عمل کر لے، لیکن اللہ کی نظر میں ہم اسے چھوٹا بنا کے پیش کریں. کہ اے اللہ میں نے معمولی چیز کی ہے، میں نے ایک غریب کی تھوڑی سی مدد کی ہے، اے اللہ تو جو مجھے معاف فرما دے، اس کو قبول کر لے. اور یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین دلوں کو دیکھتا ہے نا. یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ آپ کیا دے رہے ہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا کیفیت ہے. ابھی قربانی کے بارے میں آپ یہی سننے والے کہ اللہ گوشت اور پوشت اور ہڈی کو نہیں دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے. تو یہ چیز ہونی چاہیے میرے دوستو. بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر خاص طور سے
جو یہ نوجوان طبقہ ہے ان کے لیے آخری بات بتلا دیتا ہوں، بہت بڑا پیغام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نصیحت کر رہے ہیں، سن لیجئے، جتنے سارے نوجوان لوگ ہیں سن لیجئے، اپنے باپ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ باپ کون ہے؟ آزر ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے کہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کہ میرے ابا جان، دیکھ لیجئے جملہ دیکھ لیجئے، کہ میرے ابا جان آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے جو سنتا نہیں ہے، جو دیکھتا نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کچھ فائدہ بھی نہیں دے سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ اے میرے ابا جان یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا مت کیجیے، اللہ اکبر۔ پھر کریں کہ اے میرے ابا جان میرے پاس علم ہے، اگر آپ میری بات کو نہیں مانیں گے تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ اتنے پیار سے ایک بیٹا اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے، باپ وارننگ دے رہا ہے۔ کیا وارننگ دے رہا ہے؟ اراغب انت عن آلہتی، کیا ابراہیم کیا تم میری معبودوں سے، میرے خداؤں سے تمہیں نفرت ہے؟ کیا تم میرے خدا کو نہیں مانتے ہو؟ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے وارننگ دے رہا ہے، اتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں، اور باپ جو ہے وارننگ دے رہا ہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم میرے خدا سے نفرت کرتے ہو؟ کیا میرے خدا سے تم بیزار ہو؟ سن لو، اگر تم نے میرے خدا کو نہیں مانا، اگر تم نے توحید کو نہیں چھوڑا تو لئن لم تنتہی لارجمنک، تو میں تجھے پتھر سے مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا، تیری ہڈی پسلی کو توڑ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکہ، ٹھیک ہے، تیرا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، ساستغفر لک، ان قریب میں اللہ سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ یہاں دیکھ لیجئے، سبق اور پیغام یہ دینا چاہتا ہوں میرے سماج اور معاشرہ کے بچوں، آج کل کی بگڑتی ہوئی اولاد، کہ اگر آپ کو اپنے باپ سے بات کرنی ہے تو پیار سے بات کیجیے، اور اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹ رہا ہے تو یہ نہیں کہ آپ بھی اسے مارنے لگے۔ آج کل اگر کوئی باپ اگر اپنی اولاد کو کہہ دے کہ تو اگر کچھ کیا تو دیکھ مارتا ہوں دیکھ، تو باپ اگر بولا تو بیٹا پھٹاک سے مارتا، تو مجھے مارتا، یہ لے پہلے بیٹا ہی مارے گا۔ آج کل زمانہ ایسا ہے، لہٰذا یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر باپ کچھ ڈانٹے، کچھ پھٹکارے، کچھ ڈانٹ ڈپٹ کرے تو انسان جو ہے تب بھی اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور سلام دعا کرتے رہے، یہ نہیں کہ لا تعلق ہو جائے۔ آج کی اولاد ایسی، باپ کچھ بول دیا تو لوگ کھانا خرچہ سب بند، گھر سے نکل جاتے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، سلام علیکم، میں جا رہا ہوں، میں یہاں سے جا رہا ہوں، یعنی کہ کتنی پیار سے بات کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ سیرت ابراہیم علیہ السلام سے سبق لیں۔ ایسی بہت ساری باتیں میرے دوستوں جن کا ذکر ایک خطبہ جمعہ کے اندر ممکن نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اس بارے میں مزید باتیں آپ کو وقتاً فوقتاً بتلاتے رہیں گے۔ تو پیغام یہی ہے کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم اور آپ پڑھیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سیرت ابراہیم علیہ السلام سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔